ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں. آج مظلوم ایران پہ ظلم ہو رہا ہے جس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم سب کو ایران کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہم سب کو ایران کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہم سب کو ایران کی عوام کے لیے کپڑے، ڈونیشن، راشن اور اپنے خون کا عطیہ بھی لیبارٹریز میں جا کے جمع کروا کے ایران بھیجنا چاہیے. اگر ہم وہاں جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، بیچ میں بارڈرز موجود ہیں، تو ہمارے خون کی ایک ایک بوتل بھی اگر وہاں کسی زخمی کو یا کسی مجاہد کو لگ جائے تو جہاد جتنا ثواب ہوگا. آپ لوگ میری بات پہ حیران ضرور ہوں گے کیونکہ میں سیاست کے علاوہ ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کے دل پہ تو اندر ہیں لیکن آپ لوگ کہہ نہیں پائے. مثال کے طور پہ کچھ عرصے پہلے کچھ علماء کرام نے یہ بات کی کہ ایران شیعہ ہے اور یہاں اکثریت سنی کی ہے. اب اگر ہم اسی چیز میں پھنسے رہیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ایران کے بعد اگر ہماری باری آ گئی تو کیا ہوگا. اس لیے مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، ہمیں ان مسلمانوں کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے. اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں. ہم لارنس کالج مری میں بورڈنگ میں پڑھے ہیں تو ہمیں یہاں کے لوگوں سے قدرتی ایک بہت زیادہ پیار بھی ہے. ہم آپ سے ادھار کے طور پہ عبد المتین صاحب، مہران بھائی اور انقلابی بھائی لینا چاہتے ہیں. ہمیں اگر آپ یہ 3-4 مہینے کے لیے تینوں بھائی ادھار پہ دے دیں تو یہ ہماری سندھ میں بھی تنظیم سازی میں مدد کر سکتے ہیں اور ادھر بھی انقلاب لانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں پاکستان میں کون سے ایسے وزیر اعظم گزرے جن پہ کرپشن، قتل و غارت، بدماشی یا ظلم کا دھبا نہیں لگا. ایک تو آپ ہی کی برادری میں سے شاہد خاقان عباسی صاحب. دوسرے ہمارے دادا محترم پیر سائیں پگارا مرحوم کو جب موقع ملا 1985 میں پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا تو وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے. انہوں نے اپنے مرید محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا. آپ یاد کریں محمد خان جنیجو پہ کوئی الزام نہیں آئے گا، آپ سوچ کے یاد کر سکتے دیکھ لیں. اسی طریقے سے تیسرا وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی. ظفر اللہ خان جمالی کے اوپر نہ کرپشن نہ قتل و غارت. اور کس وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا تھا مرحوم نے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا. جب ختم نبوت کا ایشو اٹھا تھا اسمبلی میں تو غیرت مند جوان نے استعفیٰ دے دیا تھا. اب ہم اسی طرح چاہیں گے کہ اللہ ہمارے ملک کو اچھے حکمران عطا فرمائے. ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں. آپ اور ہم قرآن اور حدیث پہ چلنے والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا ہم کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو ہمیں سنت اپنانا لازم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں بھی لکھا ہے، دنیا میں جماعت کی شکل میں رہو، ایک کو اپنا امیر منتخب کرو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اس امیر کی جس کو تم لوگوں نے اپنا امیر منتخب کیا ہے. اکیلے رہنا گناہ میں شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ سفر پہ بھی جب نکلو تو اکیلے نکلو گے تو دوسرا ساتھ، اگر کوئی نہیں ہوگا تو شیطان ساتھ ہوگا. 2 لوگ نکلو گے تو تیسرا شیطان ہوگا. اس لیے کم سے کم 3 لوگوں کی جماعت بنتی ہے. ہمیں ہمارے نبی نے سمجھایا ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلو تو کم سے کم 3 لوگ، اس میں سے بھی ایک کو اپنا امیر منتخب کرو.